السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ابھی آپ کے سامنے میں حج کے 5 ایام کو اسٹیپ بائی اسٹیپ رکھنا چاہ رہا ہوں اور کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد اس کو ختم کر دیا جائے۔ شارٹ وے میں آپ کے سامنے میں کچھ باتیں رکھوں گا، جیسا کہ جو حضرات آلریڈی میری ویڈیوز دیکھ چکے ہیں، اس سے قبل میں اس کے اوپر گفتگو کر چکا ہوں اور وہ ویڈیوز آلریڈی اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ اس طریقے سے حج تمتع کے اوپر بھی ایک ویڈیوز میری آلریڈی اپلوڈ ہو چکی ہے۔ آج میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے کہنا، بولنا، آپ کا سننا اور پھر وہ باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں، لہٰذا میں نے کوشش کی ہے کہ بورڈ کے اوپر پورے کے پورے 5 دنوں کے جو اعمال ہیں اس کو آپ کے سامنے مختصر سے وقت کے اندر رکھ سکوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ حج کا پہلا دن، جس کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ یوم ترویہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے کے اندر کچھ باتیں ملتی ہیں۔ ایک یہ ہے، ترویہ کا مطلب سیراب کرنا۔ کسی زمانے میں چونکہ پانی کی قلت تھی، پانی نہیں تھا وہاں، تو لوگ زمزم کا پانی بھر کر کے حجاج، حاجی لوگ خانہ کعبہ سے عرفات کے میدان میں جایا کرتے تھے۔ تو اس لیے 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہا جانے لگا۔ دوسری اس کی وجہ تسمیہ کی یہ بتائی جاتی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کی شب، یعنی 7 ذی الحجہ ختم ہونے کے بعد 8ویں ذی الحجہ کی رات شروع ہو جاتی ہے، تو 8ویں ذی الحجہ کی شب میں آپ نے خواب دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے ذبح کریں، قربان کریں۔ جب 8ویں ذی الحجہ کو آپ نیند سے بیدار ہوئے اور آپ کو وہ خواب یاد آیا، تو آپ سوچنے میں پڑ گئے، غور و فکر کرنے لگے کہ آیا یہ خواب شیطانی ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ تو اسی لیے اس دن کو، یعنی پورے دن 8 ذی الحجہ کو صبح سے لے کر شام تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی سوچ میں رہے کہ یہ خواب آخر کیسا ہے، شیطانی ہے یا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو گویا کہ سوچنے کا، غور و فکر کرنے کا دن، اس لیے اس کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کی 2 وجہ تسمیہ بتائی جاتی ہیں۔ اب 8 ذی الحجہ کو حج کا پہلا دن ہے۔ آپ مکے کے اندر پہنچ چکے ہیں پہلے سے، بعض لوگ 15 دن پہلے، بعض لوگ 1 مہینہ پہلے، بعض لوگ 10 دن پہلے مکے میں پہنچ چکے ہوں گے، اور پھر اپنے ہوٹلز کے اندر آپ ہوں گے یا کہیں بھی جہاں پہ آپ کا قیام ہوگا۔ تو 7ویں ذی الحجہ کی رات سے ہی تیاری آپ کی مکمل ہو جانی چاہیے۔ بہت سارے لوگ 8 ذی الحجہ کو نکلیں گے منا کے لیے، تو منا کو جانے کے لیے یا تو ٹرین سے جائیں گے آپ یا بس سے جائیں گے، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے کس کی طرف سے گئے ہیں حج کے لیے، آیا آپ جو ہے حج کمیٹی کی طرف سے گئے ہوئے ہیں یا کسی اور پرائیویٹ گروپ سے آپ گئے ہوئے ہیں، تو ان کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے۔ اگر آپ بس سے جا رہے ہیں تو معلم کا آدمی آ کر کے بتلا دے گا آپ کو، اگر ٹرین سے جا رہے ہیں تو بھی آپ کو جو ہے پاسز دے دیے جائیں گے۔ تو وہ طریقہ بہرکیف 8 ذی الحجہ سے پہلے یہ پورے کے پورے کام مکمل ہو جاتے ہیں۔ لسٹ آپ کو ہوٹل میں لگ جاتی ہے کہ کون سے آدمی کو کس وقت نکلنا ہے۔ تو منا کے اندر آپ کو کہاں پہ قیام کرنا ہے، کہاں پہ ٹھہرنا ہے، کیا نمبر ہے، اس کا بھی جو ہے آپ کو پاس دے دیا جاتا ہے۔ تو
تو گروپ کی شکل میں آپ وہاں سے نکلیں گے. 8 ذی الحجہ کو حج کا پہلا دن ہے. آپ کیا کریں گے؟ 8 ذی الحجہ کو صبح صبح یعنی نماز فجر آپ ادا کر لیں گے خانہ کعبہ کے اندر، اور آپ اپنی ہوٹل کے اندر پہلے غسل کریں گے، اپنے بال سنواریں گے، ناخن کاٹیں گے، بغل کے نیچے کے بال نکالیں گے، اور تمام کی تمام جو ہے یہ تیاریاں آپ کر لیں گے پہلے. اس کے بعد غسل کریں گے اور یا وضو کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ یا تو احرام پہن لینے کے بعد آپ خانہ کعبہ میں جا کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، یا جہاں آپ جس ہوٹل میں مقیم ہے کمرے میں وہیں پہ جو ہے آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں اور احرام پہن لیں نہا کر کے. اس کے بعد نفل نماز پڑھ لیں اور آپ نیت کر لیں کہ لبیک حجن، یا اللہ میں جو ہے حج کے لیے احرام باندھ رہا ہوں حج کی نیت سے، یا اللہ تو اس کو قبول فرما لے، فتقبلہ منی ویسرہ لی، اور اس کو میرے لیے آسان کر دے. تو اسی لیے میں نے یہاں پہ کہا ہے، لکھا ہے کہ 8 ذی الحجہ حج کا پہلا دن. حج کی تیاری آپ کو کرنی ہے، نہانا دھونا ہے، احرام کی تیاری کرنی ہے. اور احرام کیا ہے؟ آپ کا جو 2 کپڑے ہیں، ایک تہبند لنگی کی شکل میں اور ایک چادر ہوگی آپ کی. غسل کر لیں گے یا وضو کریں گے، دونوں میں سے کوئی ایک صورت ہو سکتی ہے. اس کے بعد احرام کی چادریں آپ احرام نیچے باندھ لیں گے اور چادر جو ہے آپ اوڑھ لیں گے. تو یہاں پہ میں نے جلی حرفوں میں لکھ دیا ہے ریڈ پین سے کہ یہ چاہے عمرہ کریں آپ چاہے حج کریں، دونوں صورتوں کے اندر احرام جو پہننا ہے یہ فرض ہے. اگر آپ نے احرام نہیں پہنا تو گویا کہ آپ کا عمرہ یا حج ادا ہو ہی نہیں سکتا. یہ فرض ہے احرام کا پہننا. احرام پہن لینے کے بعد نیت کر لینے کے بعد آپ جو ہے نفل نماز پڑھ لیں گے 2 رکعت. ضروری نہیں ہے، پڑھ لیے تو اچھی بات ہے. اس کے بعد جو ہے کیا کریں گے آپ؟ نیت اور تلبیہ. یہاں بھی احرام پہن لینے کے بعد بھی نیت کی جا سکتی ہے، نفل نماز پڑھنے سے پہلے یا نفل نماز پڑھنے کے بعد بھی نیت کی جا سکتی ہے. نیت جیسے کریں گے آپ حج کی یا عمرے کی، طریقہ کار وہی ہوگا دونوں کا. اور اس کے بعد تلبیہ پڑھیں گے آپ. تلبیہ کیا ہے؟ لبیک کہنا، یعنی اے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہر طرح کی نعمتیں، سارا کا سارا ملک، ساری کائنات تیری ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں. تو یہ جو ہے تلبیہ ہے، اس کو تلبیہ کہتے ہیں. یہ تلبیہ آپ کو پڑھتے چلے جانا ہے، بس میں ہو، ٹرین میں ہو، ڈاؤن میں اتر رہے ہو، اونچائی پہ چڑھ رہے ہو، بہرکیف زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ آپ کو تلبیہ کا ورد کرتے ہی رہنا ہے. اب آپ جو ہے نکلے تھے اپنے کمرے سے، اپنی ہوٹل سے، مکے سے یا حرم سے نکل کر کے آپ آئیں گے مینا کے میدان میں. مینا روان مینا میں آپ پہنچ جائیں گے ظہر کی نماز سے پہلے. فجر کی نماز کے بعد آپ نکلیں گے 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے آپ جو ہے مینا میں پہنچ جائیں گے. مینا میں آپ کو کتنے کام کرنے ہیں جو میں نے یہاں سے لائن کھینچ دیا ہے کہ 8 ذی الحجہ حج کا پہلا دن. اب اس کے اندر آپ کو کیا کیا کرنا ہے دیکھ لیجیے. آپ کو حج کی تیاری کیسے؟ احرام کی تیاری، غسل یا وضو، پھر احرام کی چادریں فرض ہے، نفل نماز پڑھنا، نیت کرنا اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک یہ پڑھنا ہے آپ کو. اس کے بعد پھر آپ کو مینا کی طرف آنا ہے. اور مینا جو ہے مکے سے 5 کلومیٹر 5 کلومیٹرز کا فاصلہ ہے ڈسٹینس. مینا کے اندر بہت بڑا میدان ہے، وہاں پہ تمام حاجیوں کے لیے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، نمبرنگ کی ہوگی، آپ کو پاس دے دیا جا چکا ہوگا. مینا میں آنے کے بعد یہ 8 ذی الحجہ کی پوری شام یعنی پورا دن، جب بھی آپ مینا میں آ جائیں گے 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، تو یہ پورا کا پورا دن مینا میں گزارنا ہے آپ، اور رات بھی مینا میں ہی گزارنی ہے. مینا میں کیا کیا کام کرنا ہے آپ کو؟ مینا میں ظہر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے، مغرب کی نماز پڑھنی ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہے. تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ 4 نمازیں ہو گئی.
8 ذی الحجہ رات مینا میں ہی رہیں. تو گویا کہ 8 ذی الحجہ کا دن ختم ہو گیا اور مغرب کی نماز بھی آپ نے پڑھ لیا, عشاء کی نماز بھی آپ نے پڑھ لیا, تو 9ویں ذی الحجہ کی رات شروع ہو چکی ہے, دن نہیں آیا ابھی. تو 8 ذی الحجہ کا پورا دن اور اس کے بعد مغرب کے بعد عشاء پڑھ کے رات میں مینا میں ہی قیام کرنا ہے اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز مینا میں ہی ادا کریں. گویا کہ 8 کا پورا دن ختم ہو گیا, رات بھی آپ نے گزار لی مینا کے اندر. 9 ذی الحجہ کی صبح آ گئی, تو 9 ذی الحجہ کی صبح میں آپ فجر کی نماز مینا میں ہی پڑھیں گے اور فجر کی نماز کے بعد جب تھوڑا سورج نکلے تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے, اب نکلنا ہے میدان عرفات کی طرف. 8واں دن ختم ہو چکا ہے, 9 ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے. 9 ذی الحجہ کو آپ نے فجر کی نماز مینا میں ادا کر لی ہے. اب مینا سے آپ کو جانا ہے عرفہ, میدان عرفات, اور مینا سے میدان عرفات تک کا جو فاصلہ ہے, جو ڈسٹینس ہے, وہ تقریباً 10 کلومیٹر کا ہے. یہاں سے بھی لوگ ٹرینیں بھی ہیں جانے کے لیے, بسز بھی ہیں, تو لوگ بہت سارے بس سے جائیں گے, بہت سارے ٹرین سے جائیں گے. تو گویا کہ 9 ذی الحجہ کو ہم نے فجر کی نماز پڑھ لیا مینا کے میدان میں. اب آپ اپنے ٹینٹ سے باہر نکلیں گے میدان عرفات کی طرف جانے کے لیے. یہاں میں نے ذکر کیا ہے 9 ذی الحجہ حج کا دوسرا دن, جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں. مینا کے اندر قیام کرنا یہ تو سنت ہے, احرام کی چادریں پہننا یہ فرض ہے, اور جو 9 ذی الحجہ حج کا دوسرا دن یوم عرفہ جس کو کہتے ہیں, عرفہ کا دن, تمام کے تمام حاجیوں کو یہاں پہ آنا ہے. اور عرفہ کے اندر وقوف عرفات فرض ہے. اگر کسی نے عرفات کے میدان میں قیام نہیں کیا تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا. بڑی اہمیت ہے اس کی. یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو عرفات روانگی ہوگی, آپ بس سے جائیں, ٹرین سے جائیں. زوال آفتاب تا غروب آفتاب, یعنی آپ فجر کی نماز کے بعد نکلے تو 11 بجے 12 بجے تک آپ میدان عرفات میں پہنچ گئے. سورج کے غروب ہونے تک عرفات میں وقوف کرنا ہے, عرفات میں ہی رہنا ہے. یعنی 9 ذی الحجہ کے دن جب آپ 10-11 بجے 12 بجے پہنچے ہیں عرفات کے میدان میں, تو عرفات کے میدان کے اندر جو ہے آپ اگر مسجد نمرہ کے اندر نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے تو وہاں پہ کیا کریں گے, آپ ظہر اور عصر کو جمع کریں گے. یعنی اول وقت کے اندر ظہر کی نماز ہوگی اور اس کے بعد پھر کوئی سنت نفل نہیں ہوگی, فوراً عصر کی نماز بھی ہو جائے گی. جمع بین الصلاتین کہتے ہیں اس کو. یہ نمازیں آپ کو دونوں ملا کر کے ایک ساتھ پڑھنی ہے. اگر مسجد نمرہ کے اندر جگہ مل گئی, اگر آپ اپنے اپنے خیمے کے اندر, یہاں بھی خیمہ ہوگا ٹیمپرری فار ٹائم بینگ, لیکن مینا کا خیمہ جو ہے, مینا کا ٹینٹ وہ پرماننٹ ہے, یہاں پہ صرف وہ ایک دن کے لیے ہے یہاں پہ. تو اگر آپ اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر عصر کو ایک ساتھ ملا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ظہر کو ظہر کے وقت میں, عصر کو عصر کے وقت میں آپ پڑھ لیں گے. اسی طریقے سے مسئلہ مسافر کا بھی ہے کہ اگر آپ مکے کے اندر 15 دن آپ کے ہو چکے ہیں تو آپ مقیم رہیں گے, لیکن اگر 15 دن سے کم 14 ڈیز ہوئے ہیں, 13 ڈیز ہوئے ہیں تو آپ مسافر ہیں. تو مسافر کے اوپر 4 وقت کی نماز, 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہی ادا کرنی ہے. تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں. تو میدان عرفات کے اندر آپ کو ٹھہرنا ہے اور یہ فرض ہے. اور جب ظہر عصر کو آپ نے ایک ساتھ پڑھ لیا تو اس کے بعد کافی وقت ہے آپ کے پاس سورج کے غروب ہونے تک, غروب یا آفتاب تک کافی وقت ہے. یہ پورا کا پورا وقت ٹھہر کر کے گزاریں, بیٹھ کر کے گزاریں. ٹھہر کے گزارنا زیادہ بہتر ہے. اور یہ جو میدان عرفات ہے یہ قبولیت کی جگہ ہے دعا کے لیے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری کے اندر جب اپنا آخری حج کیا تھا، حجۃ الوداع، تو اس موقع سے اسی عرفات کے میدان میں جبل رحمت بھی ہے، وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر جو ہے اللہ کے رسول نے ٹھہر کر کے بعض روایتوں کے مطابق آپ نے جو ہے لاسٹ خطبہ دیا تھا صحابہ کرام کے درمیان۔ تو وہ جبل رحمت جو ہے وہ بھی قبولیت دعا کے لیے بہت اہم ہے، اسی لیے جتنا ہو سکے آپ یہاں پہ دعا کریں، یا چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا بھی میدان عرفات کے اندر پڑھنا مسنون ہے۔ تو اب یہاں پہ ظہر اثر آپ نے پڑھ لیا تھا، اور مغرب کا نماز وقت ہو چکا ہے، آفتاب غروب ہو چکا ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، لیکن مغرب کی نماز آپ کو عرفات کے اندر نہیں پڑھنا، بلکہ مغرب سورج غروب ہونے کے بعد آپ کو پھر عرفات سے نکل کر کدھر آنا ہے؟ مزدلفہ آنا ہے۔ میں نے یہاں منشن کیا ہے کہ عرفات کے بعد، غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کو روانہ، مزدلفہ پہنچ کر مغرب و عشاء کو جمع کرنا، شب مزدلفہ۔ تو اب گویا کہ عرفات سے آپ مغرب کے بعد، مغرب کی نماز پڑھیں گے نہیں، آپ میدان عرفات میں مغرب نہیں پڑھنی ہے، مغرب پڑھے بغیر آپ عرفات سے نکل جائیں گے اور مزدلفہ کے لیے آ جائیں گے، اور مزدلفہ عرفات اور منی کے بیچ کا حصہ ہوگا، سائن بورڈ لگا ہوگا۔ اب عرفات سے نکلیں گے تو بہت سارے لوگ بس سے جائیں گے، بہت سارے لوگ ٹرین سے جائیں گے، گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بھی لگ جائے گا، اس لیے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیدل ہی نکل پڑتے ہیں، چونکہ عرفات سے مزدلفہ جانے کے لیے 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، پھر وہاں سے 5 کلومیٹر آگے جائیں گے تو منی آ جائے گا، لہٰذا پیدل بھی لوگ چلے جاتے ہیں، 5 کلومیٹر کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ازدحام بھیڑ بہت ہوتی ہے، لہٰذا لوگ ٹرین کو، بس کو جو ہے چھوڑ کر پیدل بھی نکل جاتے ہیں۔ تو میں نے غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کو روانہ ہو جانا ہے۔ مزدلفہ پہنچ کر کیا کرنا ہے؟ اب رات میں 10 بجے پہنچے، 11 بجے پہنچے، 12 بجے پہنچے، نو پرابلم، آپ جب پہنچے تو وہاں پہ مغرب کی نماز پہلے پڑھیں گے اور اس کے فوری بعد جو ہے عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ تو عرفات کے اندر ظہر اور عصر کو جمع کیا تھا ایک ساتھ، اور مغرب عشاء کو مزدلفہ کے اندر آ کر کے جمع کریں گے، جمع بین الصلاتین یہاں پہ ہوگا۔ شب مزدلفہ، رات آپ کو مزدلفہ میں گزارنی، یعنی مغرب و عشاء کو ایک ساتھ پڑھ لینے کے بعد مغرب پہلے پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، یا تو یہاں پہ مسجد ہے اس مسجد کے اندر جا کر کے پڑھیں، مشعر حرام کے پاس پڑھیں، یا پھر اپنے خیمے کے اندر پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، مغرب کی جماعت ہو جائے گی، اس کے بعد کوئی سنت نہیں، کوئی نفل نہیں، فوراً عشاء کی جماعت ہوگی، تو یہ 2 نمازوں کو ایک ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ تو یہاں پہ میدان عرفات میں ظہر عصر ایک ساتھ ملانا ہے، اور مزدلفہ کے اندر مغرب و عشاء کو ایک ساتھ ملانا ہے مزدلفہ، اور یہ جو ہے آپ کا یہ عرفات ہے، عرفات کے اندر اس کو ملانا ہے۔ اب اس کے بعد جو وقت آپ کا بچے گا مزدلفہ کے اندر، تھوڑی دیر سو جائیں، تھکے ہوں گے، عرفات سے آ رہے ہیں، پیدل بہت چلنا ہے، سونے کے بعد تہجد کے لیے اٹھیں، اور اس کے بعد پھر فجر کی نماز آپ کو مزدلفہ کے اندر ہی پڑھنا۔ سو مزدلفہ کے اندر مغرب و عشاء کو جمع کر لیا تھا، رات میں مزدلفہ کے میدان میں سو گئے آپ، یہیں پہ کوئی ٹینٹ نہیں ہے، ایسے ہی آپ کو صحن کے اندر کھلے آسمان کے نیچے سونا ہے آپ کو یہاں پہ۔ اب مزدلفہ کے اندر جب آپ نے فجر کی نماز ادا کر لیا، تو فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد اب آپ کو یہاں سے نکلنا ہے منی کی طرف۔ اب یہاں پہ جاتے وقت مزدلفہ کے اندر، مزدلفہ سے جب منی کی طرف جائیں گے تو مزدلفہ اور منی کے بیچ کے اندر ایک وادی ہے جس کو بولتے ہیں وادی محصر۔ اس وادی کے اندر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ وہاں پہ زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں. اللہ کے رسول تیزی سے نکل گئے. صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ, یہ اللہ کے عذاب کی جگہ ہے. آپ کو معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے جب یمن سے ابرہا نے, عیسائی بادشاہ تھا کہ جس نے خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے, مسمار کرنے کے لیے, ڈیمالش کرنے کے لیے 60,000 کی آرمی کو لے کر یمن سے آیا تھا, جس میں بہت سارے ہاتھی بھی تھے. تو یہ وہی مقام ہے کہ مزدلفہ اور منا کے بیچ کے اندر وہ وادی ہے, وادی محصر, کہ جس کے مقام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہا کی 60,000 کی آرمی کو تباہ و برباد کیا تھا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, have you not seen how your Lord dealt with the people of elephant. سورۃ الفیل کے اندر اس کا پورا تذکرہ موجود ہے. تو وادی محصر سے تیزی کے ساتھ گزر جانا ہے, اور اسی وادی محصر کے اندر آپ کو چھوٹی چھوٹی کنکریاں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ملا کر رکھ دی جاتی ہے. وہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے, تینوں دنوں کی رمی کے لیے, تینوں یعنی 10 کو, 11 کو, 12 تاریخ کو جو آپ کو شیطان کو کنکری مارنا ہے نا, اس کے لیے کنکری ہونا ہے آپ کو. تو 49 عدد کنکریاں جمع کرنا ہے. مزدلفہ میں آپ کو کنکریاں بھی جمع کرنی. اور اگر کوئی 13 تاریخ کو بھی, یعنی 10, 11, 12, اگر 13 تاریخ تک رکنا چاہ رہا ہے مینا کے اندر, تو اس کو 70 کنکریاں چننا پڑے گا. یہ 3 دن کے لیے 10, 11, 12. 10 کو صرف 7 کنکری ماریں گے آپ بڑے شیطان کو, اور اس کے بعد 11 کو جو ہے پھر آپ تینوں کو ماریں گے, تو 21 ہو گئی. پھر جو ہے 12 کو تینوں کو ماریں گے تو وہ 21 ہو گئی. تو اس طریقے سے 42 ہو گئی. اور پہلے دن آپ بڑے شیطان کو مار چکے تھے, تو اس طریقے سے آپ کی 49 ہو جاتی ہے. اگر پھر ایک دن اور بڑھا لیتے ہیں 13 تاریخ, تو 13 تاریخ کو پھر 21, یعنی پھر 21 بڑھا لینا پڑے گا تینوں شیطانوں کو مارنے کے لیے 7 کنکریاں. تو پھر آپ کو 70 کنکری چننا پڑے گا. یہاں میں نے مینشن کر دیا ہے کہ تینوں دنوں کی رمی کے لیے 49 عدد کنکریاں جمع کرنا, رات یہی گزاریں. کہاں؟ مزدلفہ کے اندر. اور 10 ذی الحجہ بھی مزدلفہ میں ہی ادا کریں, یعنی 10 ذی الحجہ بھی مزدلفہ میں ہی رات گزار کر, اور 10 ذی الحجہ بھی مزدلفہ میں ہی کیا کرے بھائی, نماز فجر ادا کرے. چھوٹ گیا تھا نماز فجر. 9 کو آپ تھے عرفات کے اندر, اور مغرب کے بعد نکل گئے تھے آپ یہاں پہ, رات یہی تھے مزدلفہ میں. اور رات یہی گزارنے کے بعد جب 10 ذی الحجہ ہو جائے گی, تو 10 ذی الحجہ کو صبح فجر کی نماز آپ کو مزدلفہ میں ہی ادا کرنا ہے. یہ وقوف مزدلفہ لکھ دیا میں نے یہاں پہ واجب ہے. وقوف عرفات فرض تھا, وقوف مزدلفہ یعنی مزدلفہ کے اندر ٹھہرنا یہ کیا ہے, واجب. 10 ذی الحجہ حج کا تیسرا دن مزدلفہ سے مینا کو روانہ ہوں گے. مزدلفہ کے اندر صبح فجر کی نماز 10 تاریخ کو آپ نے ادا کر لیا ہے. 10 تاریخ کو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج جیسے طلوع ہوگا, سورج نکلے گا, تو اس کے بعد آپ 10 ذی الحجہ کو روانہ ہو جائیں گے مزدلفہ سے مینا کی طرف. مزدلفہ سے مینا کو روانگی. اب مینا میں جب آپ پہنچیں گے 11 بجے, 10 بجے, 12 بجے آپ پہنچ جائیں گے ظہر سے پہلے, تو جمرہ عقبہ پر رمی. میں نے آپ سے کہا کہ 3 ستون بنے ہوئے ہیں, 3 بڑے بڑے کھمبے کی طرح پتھر کے ستون بنے ہیں. پہلے چھوٹا ہے, اس کے بعد پھر وسطی بیچ والا ہے, پھر لاسٹ میں بڑا والا ہے. تو 10 ذی الحجہ کو جب آپ مزدلفہ سے
واپس پھر مینا آ جائیں گے تو مینا کے اندر صرف بڑے والے شیطان کو، جو سب سے بڑا ستون ہے، شیطان تو ہے نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے یہاں پہ 3 مرتبہ بھٹکایا تھا کہ ابراہیم کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے پتھر یا کنکری پھینک کر شیطان کو مارا تھا، 3 مرتبہ شیطان نے بھٹکایا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ ادا کو یاد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو کہ تم بھی ایسا ہی کرو. اور مقصد یہ ہے کہ اگر اے انسانوں، اے حاجیوں، تمہاری زندگی کے اندر ایسے کوئی واقعات پیش آئے کہ کوئی اچھا کام کرنے کے لیے تم جا رہے ہو، کوئی تمہیں بھٹکا رہا ہے، تو پھر تم بھی اس وقت جو ہے کیا کرو کہ اس کو مارو کنکری، مطلب اس کو چھوڑ دو، اس کی پرواہ مت کرو، اور تم اس نیک کام کو جو کرنے جا رہے ہو اس کو جو ہے کر گزرو. تو یہ تھنکنگ، یہ سوچ جو ہے آنی چاہیے جمرات کے اوپر کنکری مارتے وقت. تو یاد رکھیں کہ آپ مینا میں آ چکے ہیں، اور مینا میں آنے کے بعد 10 تاریخ ہو چکی ہے یہ ذوالحجہ کی، اور 10 تاریخ کو صرف بڑے والے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے، یہ واجب ہے. جب آپ نے 7 کنکریاں مار لیا، بھیڑ بہت ہوگی، جب موقع ملے آپ کو مارنا ہے. کنکری مارتے وقت خیال رکھیں کہ چپل مار رہے ہیں، بڑے بڑے پتھر مار رہے ہیں، کوئی کچھ مار رہا، یہ سب غلط باتیں ہیں. آپ کو جو ہے چھوٹی چھوٹی جو کنکری آپ مزدلفہ سے چن کر کے لائے تھے وہی مارنا ہے. مارتے وقت جو ہے اللہ اکبر کہنا چاہیے، سبحان اللہ بھی بول لیں اور لا الہ الا اللہ بھی بول لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اللہ اکبر کہہ کے کنکری مارنی چاہیے. جب آپ نے 10 ذوالحجہ کو صرف ایک ہی شیطان، بڑے شیطان کو آپ نے کنکری ماری ہے، 2 اور جو ہے چھوٹا والا بیچ والا اس کو نہیں مارنا. بڑے شیطان کو کنکری مار لینے کے بعد آپ قربانی کریں گے. وہی قربان گاہ ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا، وہاں پہ آپ جا کر کے اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتے ہیں جانور، یا پھر حج کمیٹی والے لے کے جاتے ہیں تو پہلے سے اس کا پیسہ لے لیتے ہیں، آپ کو ٹوکن دے دیتے ہیں، آپ کے پاس نمبر بھی جاتا ہے، آپ کانٹیکٹ کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کی قربانی ہو گئی یا نہیں ہوئی. تو آپ خود سے بھی لے سکتے ہیں، یا بہت سارے وہاں پہ گروپ ایسے ہوتے ہیں جو لے لیتے ہیں ایک ساتھ، اور وہی لوگ اس کام کو انجام دیتے ہیں قربانی کرنے کے لیے. تو جانوروں کی قربانی جو آپ کی ہو جائے، یہ قربانی کرنا بھی واجب ہے. قربانی جب کر لیا آپ نے، آپ کی قربانی ہو گئی، کنفرم ہو گیا، تو اب اس کے بعد حلق یا قصر. حلق کا مطلب ہے کہ پورا بال آپ نے نکال دیا، اور قصر کا مطلب ہے کہ تھوڑا بہت آپ نے بال کاٹ لیا، تو یہ بھی جائز ہے. حلق کرنا زیادہ بہتر ہے، اور دونوں میں سے کوئی ایک یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے. جب حلق یا قصر آپ کا ہو گیا تو اب اس کے بعد آپ کو مینا سے نکل کر چلے جانا ہے پھر مکہ، اور وہاں پہ طواف زیارت کرنا ہے، جس کو طواف حج بھی کہہ سکتے ہیں آپ، طواف زیارت بھی کہہ سکتے ہیں. طواف زیارت کے اندر جو طواف ہے، 7 چکر لگانا ہے خانہ کعبہ کے. کہاں سے شروع کرنا ہے طواف؟ گرین لائٹ لگی ہے رائٹ میں، لیفٹ میں خانہ کعبہ ہوگا، حجر اسود ہوگا، اس کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور پھر وہاں سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر وہاں سے طواف شروع کرنا ہے آپ کو. 7 طواف 7 چکر کے اندر سے شروع کے جو 3 چکر ہیں وہ کیا ہے؟ فرض. بقیہ جو 4 ہیں وہ واجب ہیں. یہاں لکھ دیا میں نے کہ طواف زیارت یا طواف حج کیا ہے؟ فرض ہے. اگر کسی نے طواف چھوڑ دیا تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا. اسی طرح طواف کے اندر آپ کو رمل بھی کرنا ہے، یعنی تھوڑا سا سینہ تان کر کے اکڑ کے پہلوانوں کی طرح چلنا ہے.
پہلے 3 چکر کے اندر، بعد کے چکر نارمل چل سکتے ہیں. پہلے 3 چکر کے اندر استباع ابھی کرنا ہے. اور وہ کیا ہے کہ آپ جو چادر اوڑھیں گے احرام کی، وہ چادر جیسے آپ نے جو ہے ڈالی کندھے کے اوپر، لفٹ کے اوپر، تو پھر اس چادر کو آپ جو ہے کیا کرتے ہیں کہ آپ لفٹ میں ڈالا آپ نے، یہ چادر آپ کی ہے، تو پیچھے سے جو ہے آپ پیچھے سے بغل سے نکال کر اس کو لفٹ کی طرف ڈال لیتے ہیں، تو یہ داہنا شولڈر کھل جاتا ہے آپ کا. اس کو استواء کہتے ہیں، یعنی داہنا شولڈر کھولنا جو ہے طواف کے اندر کم سے کم پہلے 3 چکر کے اندر اس کو کھولنا ہے. اور یہ بھی مضبوطی کی اور چستی کی، چاق و چوبند رہنے کی علامت ہے. اور یہ رمل کیوں کرنا ہے، اس طرح استباع کیوں کرنا ہے، سینہ تان کے کیوں چلنا ہے؟ کیونکہ جب اللہ کے رسول اور صحابہ کرام آئے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، تو کافر لوگ، مشرک لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مدینے کی آب و ہوا نے پورے مسلمانوں کو بہت کمزور کر دیا ہے، یہ ہم سے کیا لڑیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلوانوں کی طرح چلو، تاکہ کافروں کے اوپر رعب و دبدبہ پڑے اور ان کو پتہ چلے کہ ہم ابھی بھی طاقتور ہیں اور ہمارے اندر تم سے مقابلے کی طاقت ابھی باقی ہے. اس کے بعد جب طواف زیارت آپ نے کر لیا، 7 چکر رمل بھی کر لیا، استواء بھی کر لیا، تو اس کے بعد طواف کے بعد جو ہے پھر کیا ہے، آپ کو وہ معلوم ہے آپ کو کہ پھر آپ کو مقام ابراہیم کے پاس جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے. اور اس کے بعد پھر زمزم کا پانی پی لیں گے. پھر اس کے بعد آپ سعی کریں گے. فرسٹ فلور پہ ہے، سیکنڈ فلور پہ جو سعی کا پورا سسٹم ہے، صفا اور مروہ کے درمیان جو چکر لگانا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو وہ بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ یادگار ہے. تو پتھر کے تھوڑے نشانات باقی ہیں، تو وہاں آپ کو سعی کرنی ہے، 7 چکر لگانا ہے، اور یہ واجب ہے. یعنی خالی طواف زیارت کر لیا اور سعی نہیں کیا، صفا مروہ کے درمیان چکر نہیں لگایا، تو گویا کہ آپ کا طواف یہ مکمل نہیں ہوا. اگر واجب چھوٹنے سے دم واجب ہو جاتا ہے، یعنی آپ کو ایک بکرے کی قربانی دینی پڑے گی، اگر ایک واجب چھوٹ گیا تو دم واجب ہوگا. تو اب یہ کیا ہو گیا، یہ پورا 10 تاریخ کا معاملہ تھا. 10 تاریخ کو آپ نے بڑے شیطان کو کنکری ماری، قربانی کر لیا، بال نکال لیا، طواف زیارت کر لیا. اگر طواف زیارت یا طواف حج 10 تاریخ کو نہیں کر سکے تو 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کوشش کریں تو پہلے دن جو ادا ہو سکتا ہے. اس کے بعد اب جب آپ طواف زیارت سے اور سعی بین الصفا والمروہ سے فارغ ہو گئے، تو اب یہاں سے نکل کر پھر آپ کو کہاں آ جانا ہے، پھر سے مینا میں آ جانا ہے. کیونکہ مینا کے اندر آپ کا ٹینٹ ہے، اور مینا سے آپ نکل کے آئے تھے طواف زیارت کے لیے، تو طواف زیارت کر کے سعی کر کے آپ پھر سے جو ہے مینا واپس چلے جائیں گے. اور وہاں جا کر مینا میں 10 تاریخ ہے، شام ہو جائے گی جاتے جاتے، رات کو 10 تاریخ دن ہے، رات میں آپ مینا میں گزاریں گے، اور صبح ہوگی 11 کی مینا کے اندر خیمے کے اندر. اور 11 ذی الحجہ کو حج کا چوتھا دن ہوگا. 10 تاریخ کو آپ کا پورا کام ہو چکا ہے حج کا. مینا کا جو ہے ابھی 2 دن باقی ہے رہنے کے لیے، اور مینا کے اندر تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا واجب ہے. لہٰذا 11 ذی الحجہ حج کا چوتھا دن ہوگا. 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد، یعنی فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد جب سورج نکل جائے گا تو 10-11 بجے کے آس پاس 11 بجے کے آس پاس زوال کا وقت شروع ہوگا. تو اس وقت آپ کو پھر کیا کرنا ہے، تینوں جمرات پہ رمی کرنا ہے، یعنی کنکری پھینک کر مارنا ہے. تینوں جمرات کون سے ہیں بھائی؟ اولا، یہ اولا،
یہ پہلا والا ہے. اس کے بعد ہے وسطی، یہ دوسرا والا ہے. اور اس کے بعد جو ہے جمرہ عقبہ ہے، یہ تیسرا والا ہے. یہ بڑا ہے، سب سے یہ بڑا والا ہے. یہ درمیان والا ہے، یہ پہلا والا ہے. یہ پہلا والا پورا وسطی جمرہ عقبہ جو ہے. اب یہ 11 ذی الحجہ کو پہلے چھوٹے والے کو مارنا ہے. پہلے والا سب سے چھوٹا ہے، 7 کنکریاں. آپ کے پاس 49 کنکریاں تھی. 10 ذی الحجہ کو آپ نے صرف بڑے والے شیطان کو ماری تھی 7 کنکری. ابھی آپ کے پاس 42 کنکریز موجود ہے. 11 تاریخ کو 21 کنکری آپ کی استعمال ہوگی. چونکہ اس کو 7 ماریں گے آپ، اس کے بعد پھر بیچ والے کو 7 ماریں گے، اور پھر جو تیسرے والے کو بڑے شیطان کو 7 ماریں گے. پہلے کو مارنے کے بعد آپ بازو ہٹ کر کے دعا کر سکتے ہیں. دوسرے کو مارنے کے بعد دعا کر سکتے ہیں. تیسرے کو مارنے کے بعد دعا ثابت نہیں ہے. تو گویا کہ 7 کا 7 7 × 14 7 کیا 21 21 کنکری آپ کی یہاں ہو گئی. 10 تاریخ کو 7 ہو چکی تھی. اب آپ کے پاس اور 21 باقی ہے. اب 11 کا پورا دن آپ وہیں رہیں گے مینا کے اندر. رات میں قیام بھی وہیں ہوگا مینا کے اندر. اب 12 ذی الحجہ حج کا 5واں دن، یہ لاسٹ ڈے. 8 سے شروع ہوا تھا، 8 9 10 11 12. یہ 12 ذی الحجہ حج کا 5واں دن. کیا کرنا ہے؟ 12ویں ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد جب سورج تھوڑا طلوع ہوگا اور اس کے بعد تھوڑی روشنی پھیلے گی 10-11 بجے کے آس پاس، آپ کا پھر وہی کام شروع ہوگا کہ تینوں جمرات پر رمی کرنا ہے. یہ بھی واجب ہے. جو میں نے بتایا تھا، پہلے والے کو 7 کنکری، دوسرے والے کو 7 کنکریاں، اور تیسرے والے بڑے والے شیطان کو 7 کنکریاں. تو 12 تاریخ کو بھی 7 کنکری تینوں کو مارنا ہے. اب جب 12 تاریخ کو آپ نے کنکری مار لیا تو شام کو ہوتے ہوتے یعنی مغرب سے پہلے آپ جو ہے واپس مینا سے آ جائیں اپنے ہوٹل کے اندر، یا جہاں بھی آپ کا قیام ہے وہاں پہ آ کر آپ ٹھہر سکتے ہیں. آپ اپنے عام لباس کے اندر آ سکتے ہیں. احرام اتار دیں، اور احرام کی جتنی بھی پابندیاں تھیں وہ تمام کی تمام پابندیاں آپ کے اوپر سے ختم ہو جائیں گی. اب یہ 11 تاریخ کو 12 تاریخ کو جو آپ کو رہنا ہے مینا کے اندر، تو کنکریاں تو مارنا ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی وقت ہے اس وقت کو جو ہے آپ کو ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل میں زیادہ سے زیادہ گزارنا ہے، تلاوت کے اندر، عبادت اور ریاضت کے اندر. تو مینا، عرفات، مزدلفہ میں وقوف کے دوران ذکر و استغفار، تسبیح اور تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے. اب اس کے بعد آپ جتنے دن اور رہنا چاہیں مکے کے اندر رہ سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ نماز ادا کرنے کی کوشش کریں خانہ کعبہ کے اندر. ایک نماز پڑھے تو 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ہے. اس کے بعد جب آپ مکے سے اپنے گھر واپس آنا چاہیں وطن کو، یا پھر مدینے کو جانا چاہیں تو مدینے کو جانا چاہیے. وہاں تک پہنچنے کے بعد یہ بڑی حرمہ نصیبی یا کب نصیبی کی بات ہوگی کہ زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو سکے تو ہم مدینے کی طرف روانہ ہوں. مدینے کی طرف روانہ ہونے سے پہلے طواف وداع یعنی رخصتی کا طواف، یعنی اب ہم جا رہے ہیں مکے سے، خانہ کعبہ ہم سے جدا ہو رہا. اب پھر پتہ نہیں کب موقع ملے نہ ملے جو ہے اللہ کی اس مقدس گھر کے اندر آنے کا. اس لیے طواف وداع 7 چکر لگا لیں گے، اور یہ بھی جو ہے واجب ہے. تو اس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے کوشش کی ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11 اور 12 کے دن کون کون سے اعمال آپ کو کرنے ہیں، کیا کیا واجبات ہیں اور کیا کیا فرائض ہیں اور کیا سنت ہے. میں نے اس کو بھی الگ الگ طریقے سے لکھ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کے حج کو قبول فرمائے اور راستے کی تمام رکاوٹ اور پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.